حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں زمانہ نبوی میں بھوک کے مارے زمین پر اپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا، اور کبھی میں بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے صحابہ نکلتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میرے پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں، مگر وہ چلے گئے اور کچھ نہیں کیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے، میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی، اور پوچھنے کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دے، مگر وہ بھی گزر گئے اور کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، اور آپ نے جب مجھے دیکھا تو آپ مسکرا دیے، اور جو میرے دل میں اور جو میرے چہرے پر تھا آپ نے پہچان لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باہر۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ آ جاؤ، اور آپ چلنے لگے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھر میں تشریف لے گئے۔ پھر میں نے اجازت چاہی اور مجھے اجازت ملی۔ جب آپ داخل ہوئے تو ایک پیالے میں دودھ ملا۔ دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ کہ فلاں یا فلانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ میں بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہر۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اہل صفا کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلا لاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ اہل صفا اسلام کے مہمان ہیں، وہ نہ کسی کے گھر پناہ ڈھونڈتے اور نہ ہی کسی کے مال میں اور نہ ہی کسی کے پاس۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ بھی نہ رکھتے۔ البتہ جب آپ کے پاس تحفہ آتا اور انہیں بلاوا بھیجتے اور خود بھی اس میں سے کچھ کھاتے اور انہیں بھی شریک کرتے۔ چنانچہ مجھے یہ بات ناگوار گزری اور میں نے سوچا کہ یہ دودھ ہے ہی کتنا کہ سارے صفا والوں میں تقسیم ہو۔ اس کا حقدار میں تھا کہ اسے پی کر کچھ قوت حاصل کرتا۔ جب صفا والے آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرمائیں گے اور میں انہیں اسے دے دوں گا۔ مجھے تو شاید اس دودھ میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی حکم برداری کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچائی۔ وہ آ گئے اور اجازت چاہی، انہیں اجازت مل گئی۔ پھر وہ گھر میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اباہر۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، لو اور اسے ان سب حاضرین کو دے دو۔ بیان کیا کہ پھر میں نے پیالہ پکڑ لیا اور ایک ایک کو دینے لگا۔ ایک شخص دودھ پی کر جب سیراب ہو جاتا تھا تو مجھے پیالہ واپس کر دیتا تھا، پھر دوسرے شخص کو دیتا، وہ بھی سیراب ہو کے اچھی طرح پیٹ بھر کے پیتا تھا، پھر پیالہ مجھ کو واپس کر دیتا تھا، اور اسی طرح تیسرا پی کر مجھے پیالہ واپس کر دیتا۔ اس طرح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کرتے کرتے پہنچا۔ لوگ دودھ پی کر سیراب ہو چکے تھے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ پکڑا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، اباہر۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور میں نے دودھ پیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے رہے کہ پیو پیو اور پیو، حتیٰ کہ آخر کار مجھے کہنا پڑا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے دے دو۔ میں نے پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا خود پی گئے۔